صغیر کی سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر مرزا 1483 عیسوی میں ازبکستان کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا ریاست فرغانہ کا حکمران تھا۔ جب ظہیر الدین بابر کی عمر 11 برس ہوئی تو عمر شیخ مرزا ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ ظہیر الدین بابر سلطنت کا حکمران بنا تو شروع میں اسے اپنے 2 چچاؤں محمود مرزا اور احمد مرزا کے خلاف دفاعی جنگ کرنا پڑی۔ وہ اپنے چچاؤں کے مقابلے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن ازبک حکمران شیبانی خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور سمرقند فتح کرتے کرتے اپنی ریاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ پورا 1 سال صحرا کی خاک چھاننے کے بعد وہ 1505 عیسوی میں کابل پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے شمالی علاقوں کا خیال چھوڑا اور ہندوستان پر حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آخر کار 1526 عیسوی میں وہ سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر بر صغیر کا بادشاہ بن گیا، لیکن اب اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ مسلسل فوج کشی اور مشکل حالات کا مقابلہ کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ اب وہ دارالحکومت میں بیٹھ کر کچھ دن آرام سے بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں مرزا کو کابل کی طرف روانہ کیا تاکہ شمالی علاقوں پر تسلط قائم رہے۔ ہمایوں مرزا ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سخت بیمار ہو کر واپس پہنچا۔ شاہی طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا اور جتنا ممکن ہو سکا اس بات کی کوشش کی کہ وہ صحت یاب ہو جائے، لیکن کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی۔ بابر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں اور طبیبوں کو بلا بھیجا اور اپنا دلی خدشہ ظاہر کیا۔ اس کے مصاحب خاص ابو البقا نے ہمایوں کی صحت یابی کے لیے صدقہ دینے کا مشورہ دیا، اور اشارہ کچھ اس طرح تھا کہ کوہ نور جو سب سے قیمتی ہیرا اسے صدقے کے طور پر دے دیا جائے، لیکن بابر نے اسے لائق نہیں سمجھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کے صدقے میں اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، پتھر کیا چیز ہے، لختے جگر پر میں اپنا گوہر جان قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد بابر نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی، ہمایوں کی بلا میں اپنی جان پر لیتا ہوں۔ پھر ایک طویل سجدہ کیا اور دیر تک رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہا۔ اس نے اپنے بیٹے ہمایوں مرزا کے بستر کے گرد 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے بیٹے کی بیماری اسے لگ جائے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دن سے ہمایوں تندرست ہونے لگا اور ظہیر الدین بابر کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ ہمایوں مرزا تندرست ہوا اور ظہیر الدین بابر کے حکم کے مطابق کابل کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی کالنجر شہر پہنچا تھا کہ ظہیر الدین بابر کی تشویشناک حالت سن کر پلٹا۔ بابر اپنے آخری دموں پر تھا۔ اس نے عمرہ دوستوں اور درباریوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے سامنے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، میں تم کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور سب اعزہ وغیرہ تمہارے سپرد ہیں۔ اس بات کو چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ ظہیر الدین بابر 26 دسمبر 1530 عیسوی کو ہندوستان کے شہر آگرہ میں فوت ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر نے ترکی زبان میں اپنی سوانح حیات بھی
خود لکھی تھی، جو تزق بابری کے نام سے معروف ہے۔ یہ اس عہد کی ایک مصدقہ تاریخی دستاویز ہے۔